اتنی بے توقیری اس ملک میں عدالتی فیصلوں کی ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ کبھی سنی تھی. مقدمات کو خام خواہ خان صاحب کے مقدمات کو اور ہمارے باقی لوگوں کے مقدمات کو ڈیلے کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی احتجاج ہو پورا پاکستان جو ہے علاوہ اس کے کہ کے پی میں آپ کی اپنی حکومت ہے باقی پاکستان ہمارے لیے ایک کنٹینرستان بن جاتا ہے. ہم یہ آپ کا اٹک کا پل جو ہے یہ بھی نہیں کراس کر سکتے جب تک کہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے یہاں پہ مزاحمت کرنی پڑتی ہے ان تمام کے تمام احتجاجوں میں شامل ہونے کے لیے. ترامیم جو ہے وہ لائی گئی اور آپ یہ دیکھیں کہ ان ترامیم کا کس طریقے سے ظالمانہ اور بہیمانہ قسم کا استعمال وہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. طاقت کے اس ننگے ناچ کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی ہے اس کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے اور اسی لیے ان کا تمسخر بحیثیت ریاست اور بحیثیت حکومت انہوں نے اس ملک کا تمسخر جو ہے وہ بنا دیا ہے. لوگ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کس قسم کی سٹوریز جو ہیں پاکستانی حکومت کے حوالے سے اسٹیٹ کے حوالے سے آتی ہیں اور ہمارے لوگوں کو پوری دنیا میں ان نکمے مینڈیٹ چوروں کی وجہ سے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گھٹن ہے. اور یہ جو الفاظ جو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیکا آرڈیننس کے بعد کتنی گھٹن آپ کو محسوس ہوتی ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ صحافی برادری کے لیے کیا کیا مسائل ہیں. آپ یہ دیکھیں اور میں خصوصاً سوشل میڈیا کے بچوں کے حوالے سے بات آج دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ پورے ملک میں جو نوجوان بچے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی لیڈز ہیں ان کو پنجاب سے اٹھایا گیا ہے. ابھی 7 بچے ہمارے اس وقت جو پچھلے 2 ہفتوں میں اٹھائے گئے ہیں وہ ایسے نوجوان ہیں ایسے بچے ہیں جن کے اپنے پرسنل اکاؤنٹس بھی انہی حالات اور انہی فستائیوں کی وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں مگر فیک اکاؤنٹس کا سہارا بنا کے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. اور اس میں ایک طرف تو ہمارے وہ بچے ہیں جو ہماری اپنی آفیشیل لیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. یاد رکھیے گا میں نے جو لاسٹ پریس کانفرنس یہاں پہ کی اس کے بعد جس نوجوان حیدر سعید کا میں نے ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا اسے تو پیش کر دیا گیا. جو ہماری آفیشیل لیڈز تھیں ان میں سے بہت سو کو آج تک بھی نہیں پیش کیا گیا ہے اس لیے کہ ان کے خلاف ہے ہی کچھ نہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو کس مقدمے میں پیش کریں کون سا مقدمہ بنائیں کون سی فیک جو پلیٹ فارم ہے یا فیک ٹویٹر ہینڈل ہے یا کوئی فیک فیس بک ہے وہ کون سی ان کے ساتھ اٹیچ کریں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. آپ نے دیکھا مناظر میں نے دیکھے آپ لوگوں کے تھرو ہی آپ کی آنکھوں سے ہی دیکھے کس طرح ان بچوں کی مائیں جو ہے عدالتوں کے سامنے رمضان کے آخری عشرے میں روتی ہوئی عدالتوں کے جو ہے وہ برآمدوں میں ہمیں نظر آئیں. کیا اب یہ اس ملک کا کلچر رہ گیا ہے کہ ہم نے مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی ماؤں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بے توقیر کرنا ہے بے گناہ ان کے بچے پکڑ پکڑ کے. وہ سوشل میڈیا کے بچے آج بھی اندر ہیں بے گناہ اندر ہیں وہ کسی پروپیگنڈے کا نہ حصہ تھے نہ ہیں. دے آر سمپل پیپل جو کہ اسی دوبارہ کہوں گا اسی فسطائیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پچھلے بہت بڑے وقت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہوا تھا محدود کیا ہوا تھا اور ہم اس کی شدید مذمت پہلے بھی کر چکے ہیں. اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ جن کو پیش نہیں کیا گیا ان کو آپ پیش کریں. ان بچوں کے ساتھ دشمنی نہ کریں. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں. جب آپ ان لوگوں کو بے گناہ اٹھائیں گے اور غائب کر دیں گے تو نفرتیں ہی بڑھیں گی. اس کے علاوہ کچھ نہیں بڑھ سکتا ہے. آپ اور ان کا نفرت کے علاوہ پھر رشتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. So show some compassion. I mean, you can't do that to your own kids. یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر گزشتہ 3 برس کی ظلم و بربریت اور طاقت کے بے دریغ استعمال کی مثالیں ہم دینے لگے تو تاریخ کی بہت سی کتابیں بھی شرما جائیں گی کہ کیا کوئی حکومت جو ہے کیا کوئی ریاست اپنے بچوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر سکتی ہے. یہاں روز قوانین کو پیروں تلے کچلا جاتا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب آئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا اس پہ بڑی بات ہوئی ہے. ہم نے جب عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے اپلیکیشنز موو کی تو انہوں نے تمام کی تمام اپلیکیشنز اکٹھی کر کے ایک لارجر بینچ بنا دیا. اس لارجر بینچ کی گفتگو آپ لوگ کئی تاریخوں میں بار بار سناتے رہے, عدالتی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آپ دکھاتے رہے. کیا ہوا وہاں پہ؟ ایک فیصلہ ہوا. اس فیصلے میں صرف کہ 6 مہینے تک عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند تھیں, سیاسی رفقا سے, دوستوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں. صرف عمران خان صاحب کو ملنے کی خاطر یہاں تک ہماری لیگل کاؤنسل نے وہاں قبول کیا کہ اگر اڈیالہ جیل کے پریمیسز, اڈیالہ کے سامنے گفتگو نہیں بھی کرنی پڑتی تو کوئی بات نہیں, ہم تھوڑا دور جا کے گفتگو کر لیں گے, ہم کسی پریس کلب میں بیٹھ کے گفتگو کر لیں گے, ہم کے پی ہاؤس میں گفتگو کر لیں گے جو ریلیٹیولی وہاں تحریک انصاف والوں کے لیے اسلام آباد میں سیف سمجھا جاتا ہے. ٹویٹ ہو سکتا ہے, فیس بک ہو سکتی ہے, مگر وہ جو ہمارا حق تھا, ہمارا رائٹ تھا, وہ رائٹ جو ہے عمران خان کی ملاقات کے اوپر ہم نے سیکریفائز کیا کہ خان کی ملاقات اپنے دوستوں سے زیادہ ضروری ہے, مشاورت زیادہ ضروری ہے, ملنا زیادہ ضروری ہے. 6 مہینے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور وہ فیصلہ ہوا, فیصلے میں ملاقاتیں کھل گئیں. کیا ہوا؟ ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا. کیا ہوا کہ وہ جو مروج طریقہ کار تھا اس کے مطابق جن 6 لوگوں نے ملنا تھا اس میں عمر ایوب صاحب تھے, اس میں حامد رضا صاحب وہاں پہ گئے, بیرسٹر گور صاحب تھے, سلمان اکر راجہ صاحب تھے, جنید اکبر صاحب تھے, جتنے بھی لوگ تھے, جو بھی 6 آدمی تھے, جب وہاں گئے تو ان کو پھر نہیں ملنے دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بنتا ہے, تمام درخواستیں جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیل سپرڈنٹ ہی جسٹ وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے ہوا کے اندر وہ فیصلہ, اور عمران خان صاحب کو سے ملاقات نہیں کی جاتی. عدالتیں بند ہو چکی ہیں. عید کے فوری بعد پہلے ورکنگ ڈے پہ ہم اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں. ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے. ہم اس طرح چھوٹے سرکاری ملازموں کو یا کسی بڑے سرکاری افسر کو عدالتوں کا تمسخر نہیں اڑانے دیں گے. اور میں ججز کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ اپنے فیصلے منوا نہیں سکتے ہیں اور فیصلوں کی مسلسل تحقیر ہو رہی ہے, فیصلوں کو مسلسل بے توقیر کیا جا رہا ہے, فیصلوں کو ہوا میں پھینکا جا رہا ہے, تو پھر میرے خیال میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پھر یہ عدالتی نظام کا کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ صرف ملاقات نہیں, اگر ایک ہائی کورٹ جیسا بڑا فورم ایک قیدی سے ملاقات نہیں کروا سکتا, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے باقی لوگوں کو انصاف کیسے دے رہے ہوں گے اگر وہ اس میں امپلیمنٹ نہیں کرا سک رہے ہیں. تو یہ قوم آپ سے سوال کر رہی ہے.